کی تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہے، یہ جہان کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین میں مقیم تھے اور آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ کیا تم مجھے اور اس بچے کو اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ واپس آؤ، ہم تمہارے بغیر ادھورے ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے اس دنیا پر ایک ایسا پیغمبر بھی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا، جس کی پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی تھی۔ یہ وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نبی فلاں مقام پر جا کے اپنی اولاد کو چھوڑا، اس جگہ پہ چھوڑا جہاں پر نہ کوئی انسان تھا، نہ انسان کی کوئی پہلے ذات بستی تھی، صرف ایک تپتی ہوئی ریت اور بڑے بڑے پہاڑ اور صرف ریگستان، دور دور تک نہ کوئی پرندہ نہ کوئی کھیتی، صرف ایک ویرانہ منظر تھا۔ یہ وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک اولاد سے محروم رکھا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کو کئی سال گزر چکے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کو اولاد سے محروم رکھا تھا۔ تو ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم اب آپ عراق کو چھوڑ کر فلسطین میں جا کے شام میں مقیم ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تحمید کی اور اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آ کے مقیم ہوئے۔ آپ اس وقت فلسطین کے شام میں مقیم تھے جب آپ کو اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم آپ اب ایسا کرو کہ دوسرا نکاح کر لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، کچھ عرصے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی اولاد عطا فرمائی جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آزمائش کچھ اور تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم اب آپ ایسا کیجئے، اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے دور لے جا اور ایک ایسی آبادی میں چھوڑ آ جہاں نہ کوئی انسان نہ انسان کی ذات بستی ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے بہت دکھی ہوئے، لیکن نبی کا کام حکم کو ماننا ہوتا ہے، سوال نہیں کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے ہجرت کی، اور کافی طویل عرصہ سفر کرتے کرتے آخرکار انہی منظر پر پہنچے جہاں پہ آج آپ اور ہم دنیا کے تمام مسلمان لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی بار اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق وہاں چھوڑ رہے تھے۔ یہ پہلے صرف ریگستان، پہاڑ اور ایک تپتی ہوئی ریت تھی اور کچھ نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجوریں اور ایک پانی کا مشک حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس رکھ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس مڑنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم
کیا آپ ہمیں اس ویران جگہ پر اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری بار حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو تیسری بار حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، اب آپ جا سکتے ہو۔ اے ابراہیم، اب آپ جا سکتے ہو۔ اب ہمیں یقین ہے اس اللہ تعالیٰ پر، وہ ہمیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں یہاں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے۔ چند قدم آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنی اولاد آپ کے حوالے کی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ چندی دن گزرے کہ وہاں جو کھجوریں تھی وہ ختم ہونے لگی تھی، پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب ننھا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے وہاں پر رونے لگے۔ یہ ماں کا دل تھا جو اپنا بیٹا روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب پہلی بار حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھی جسے آج صفا کہتے ہیں، اس صفا پہاڑ کی طرف چڑھ کے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھا تو دور دور تک کوئی پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر دوسری جانب حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوسرے پہاڑ کی جانب بڑھی، وہ مروہ کی پہاڑی تھی۔ اس مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھا دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ایسے کرتے کرتے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے۔ انہی دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا فرشتہ زمین پہ اتارا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پانی کا ایک چشمہ نکالا اور زمین سے جب پانی کا چشمہ بہنے لگا، جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آئی تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے ایک صاف شفاف پانی کا چشمہ بہ رہا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر کھڑے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو کہا، زمزم، رک جا رک جا، جسے آج تک ہم سب جانتے ہیں زمزمہ سے۔ یہ وہی لفظ تھے جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا۔ پانی دیکھا تو پرندے مڑنے لگے، اور جب پانی دیکھا تو ایک قافلے کے لوگ وہاں پر آئے جن کا نام جرم قبیلہ تھا۔ یہ وہ جرم قبیلہ ہے جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس آ کے مقیم ہوئے تھے۔ جرم قبیلے کے لوگ آ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہمیں اجازت دیجیے تو ہم یہاں سے پانی بھر لیں۔ جس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں اجازت دی پانی بھرنے کی، اور انہوں نے پانی بھرا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ وہ وہاں پر مقیم ہوئے۔ دنیا میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس آ کے جو مقیم ہوئے تھے، یہ وہ قبیلہ تھا، قبیلہ جرم۔ چند سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، اب جا کر آپ وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کیجیے۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آئے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جرم قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی ہو گئی۔